چلیں آج بات کرتے ہیں اس موضوع پر جو آپ کے دیے ہوئے نوٹس اور مواد میں ہے۔ یہ موضوع اسلامی عبادت کا ہے، یعنی نماز اور دعا، لیکن اس کا زاویہ بہت خاص ہے۔ آج ہمارا مشن ایک طرح سے قرآنی آثار قدیمہ کا ہے۔ ہم نماز کی عمارت کو صرف اور صرف قرآنی اینٹوں سے یوں سمجھیں کہ دوبارہ تعمیر کرنے کی کوشش کریں گے۔ مطلب تمام روایات اور تشریحات کو ایک طرف رکھ کر ہم سیدھا ماخذ سے یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ قرآن خود اس بارے میں کیا کہتا ہے۔ بالکل، یہ ایک بہت ہی دلچسپ مشق ہے۔ آج ہم قرآن میں نماز کا جو کہہ سکتے ہیں ایک نقشہ یا بلیو پرنٹ دیا گیا ہے، اسے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اس کے اوقات کا آسمانی قطب نما کیا ہے؟ اس کی جسمانی ساخت کیسی ہے، یعنی وہ حرکات جو تمام انبیاء میں مشترک تھیں، اور پھر اس جسمانی ساخت میں روح کیسے پھونکی جائے، مطلب اس کی روحانی زبان کیا ہے۔ یہ ایک طرح سے نماز کی قرآنی بنیادوں کو نئے سرے سے دریافت کرنے جیسا ہے۔ تو پھر شروعات بنیاد سے ہی کرتے ہیں۔ سب سے پہلا اور بڑا سوال جو اکثر ذہن میں آتا ہے، کیا قرآن میں واضح طور پر 5 نمازوں کا ذکر ہے؟ کیونکہ ذرائع میں یہ بات بہت واضح ہے کہ کسی ایک آیت میں 5 کا لفظ نہیں ملتا، جو کچھ لوگوں کے لیے ظاہر ہے الجھن کا باعث بنتا ہے۔ یہ ایک بہترین نقطۂ آغاز ہے۔ دراصل قرآن کا انداز ہدایت دینے میں بہت منفرد ہے۔ وہ ہر چیز کو ایک فہرست کی صورت میں بیان نہیں کرتا، بلکہ وہ اصول اور اشارے دیتا ہے جن کو جوڑ کر ایک مکمل تصویر بنتی ہے۔ تو ہاں، 5 کا عدد ایک جگہ پر مذکور نہیں، لیکن 5 اوقات کا پورا فریم ورک مختلف آیات میں موجود ہے۔ یہ ایک پزل کے ٹکڑوں کی طرح ہیں جنہیں جوڑنا پڑتا ہے۔ مثال کے طور پر قرآن کچھ نمازوں کا نام لے کر ذکر کرتا ہے، جیسے سورہ نور کی آیت 58 میں صلاۃ الفجر یعنی فجر کی نماز، اور صلاۃ العشاء یعنی عشاء کی نماز کا واضح ذکر ہے۔ ٹھیک ہے، تو 2 ٹکڑے تو مل گئے، فجر اور عشاء۔ باقی 3 کے بارے میں کیا اشارے ہیں؟ اگلا اہم ٹکڑا سورہ بقرہ کی آیت 238 میں ہے، جہاں حکم ہے صلاۃ الوسطی یعنی درمیانی نماز کا۔ اب زیادہ تر مفسرین اس پر متفق ہیں کہ یہ عصر کی نماز ہے، کیونکہ یہ دن کی 5 نمازوں فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء ان کے بالکل بیچ میں آتی ہے۔ یہ تو منطقی بات ہے۔ جی، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ کچھ قدیم آراء میں اسے فجر یا ظہر بھی کہا گیا ہے، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس کی اہمیت پر سب کا اتفاق تھا، چاہے اس کے تعین میں کچھ اختلاف رہا ہو، لیکن عمومی اتفاق عصر پر ہی ہے۔ اور ایک آیت دن کے کناروں پر نماز کا بھی ذکر کرتی ہے نا؟ سورہ ہود آیت 114 میں دن کے دونوں سروں پر نماز قائم کرنے کا ذکر ہے۔ یہ کن اوقات کی طرف اشارہ ہے؟ جی، یہ فجر اور مغرب دونوں کا احاطہ کرتا ہے۔ دن کا ایک سرا طلوع آفتاب سے پہلے فجر ہے، اور دوسرا سرا غروب آفتاب کے فوراً بعد مغرب ہے۔ تو اب ہمارے پاس فجر، عصر، مغرب اور عشاء کے واضح اشارے موجود ہیں۔ یہاں تک تو بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن ان سب ٹکڑوں کو جوڑنے والی کوئی مرکزی آیت بھی ہونی چاہیے جو اس پوری تصویر کو مکمل کرے۔ جی بالکل، اور وہ ہے سورہ الاسراء کی آیت 78، جسے ہم اس موضوع کی ماسٹر آیت کہہ سکتے ہیں۔ فرمایا گیا، نماز قائم کرو سورج ڈھلنے سے لے کر رات کے اندھیرے تک، اور فجر کا قرآن۔ یہ ایک آیت کمال کی جامعیت رکھتی ہے۔ یہ تشریح بہت جامع ہے، لیکن کیا کوئی یہ اعتراض نہیں کر سکتا کہ یہ تھوڑی کھینچتان کر کی گئی ہے؟ یعنی دلوق الشمس سے غسق اللیل تک میں ظہر، عصر اور مغرب تینوں کو شامل کرنا ایک کافی وسیع تشریح لگتی ہے۔ کیا ذرائع میں اس بات کی کوئی اور دلیل ملتی ہے کہ یہ واقعی اسی طرح سمجھا جاتا تھا؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ دراصل عربی زبان کی وسعت ہی اس کی خوبصورتی ہے۔ دلوق شمس کا مطلب صرف زوال نہیں، بلکہ سورج کا اپنے عروج سے مغرب کی طرف ڈھلکنا ہے۔ یہ وقت ظہر کے آغاز سے شروع ہوتا ہے، اور غسق اللیل کا مطلب ہے رات کا گہرا ہو جانا، جو عشاء کے وقت پر مکمل ہوتا ہے۔ اس پورے دورانیے میں ظہر، عصر اور مغرب تینوں کے اوقات قدرتی طور پر سما جاتے ہیں، اور پھر آیت کے آخر میں قرآن فجر کہہ کر 5ویں نماز کو بھی شامل کر لیا گیا۔ یہ کھینچتان نہیں، بلکہ زبان کی بلاغت ہے، جو ایک مختصر جملے میں ایک پورے نظام کو بیان کر رہی ہے۔ اور قرآن الفجر، فجر کا قرآن، یہ کتنا خوبصورت جملہ ہے۔ یہ صرف فجر کی نماز نہیں کہہ رہا،
بلکہ اس وقت کے قرآن پڑھنے کی اہمیت اور کیفیت پر زور دے رہا ہے نا، جب ماحول پرسکون ہوتا ہے اور انسان کا ذہن سب سے زیادہ حاضر ہوتا ہے۔ یہ صرف ایک حکم نہیں، ایک احساس بھی دے رہا ہے۔ بالکل۔ تو اس طرح ان آیات کو ملا کر پانچوں نمازوں کے اوقات کا قرآنی ڈھانسا مکمل طور پر واضح ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہماری قرآنی عمارت کی بنیاد یعنی اوقات تو ہمیں مل گئیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس کا ڈھانچہ یعنی جسمانی حرکات، قیام، رکوع، سجدہ قرآن کی آیات سے کیسے بنتا ہے۔ یہاں جو بات مجھے سب سے زیادہ دلچسپ لگی وہ یہ تھی کہ یہ حرکات صرف مسلمانوں کے لیے مخصوص نہیں ہے، یہ تو پھر عبادت کی ایک عالمگیر قدیم زبان کی طرح ہے جو تمام انبیاء بولتے تھے۔ یہ تو نماز کے پورے تصور کو ہی بدل دیتا ہے، اسے ایک تاریخی تسلسل میں رکھ کر۔ آپ نے بالکل صحیح نقطہ پکڑا ہے۔ یہ نماز کا سب سے گہرا پہلو ہے۔ قرآن بار بار واضح کرتا ہے کہ یہ عبادت کا طریقہ تمام انبیاء اور ان کی امتوں کو سکھایا گیا تھا۔ یہ ایک الہامی جسمانی زبان ہے۔ سب سے پہلے قیام یعنی کھڑا ہونا، یہ تیاری، احترام اور اللہ کے حضور اپنی پوری توجہ کے ساتھ حاضر ہونے کی علامت ہے۔ سورہ بقرہ آیت 238 میں اللہ کے حضور ادب سے کھڑے ہونے کا حکم اسی کیفیت کو بیان کرتا ہے۔ یہ عبادت کا نقطہ آغاز ہے۔ اور پھر رکوع یعنی جھکنا، یہ صرف کمر جھکانا نہیں ہے نا؟ اس کے پیچھے ایک نفسیاتی پہلو بھی ہے۔ یقیناً رکوع اپنی انا، اپنے تکبر کو توڑنے اور اللہ کی ربوبیت کو تسلیم کرنے کی علامت ہے۔ یہ ایک جسمانی اعتراف ہے کہ میں آپ کے سامنے جھکتا ہوں۔ سورہ حج کی آیت 77 میں حکم بالکل واضح ہے، اے ایمان والو، رکوع کرو اور سجدہ کرو اور اپنے رب کی عبادت کرو۔ یہاں رکوع اور سجدے کو عبادت کا مرکزی جز قرار دیا گیا ہے۔ اور پھر سجدہ، یہ تو انتہا ہے۔ سجدہ قربت کا عروج ہے۔ قرآن کہتا ہے سجدہ کرو اور قریب ہو جاؤ۔ یہاں ایک حیرت انگیز تضاد ہے۔ انسان جسمانی طور پر اپنی سب سے نچلی اور پست حالت میں ہوتا ہے، ماتھا زمین پر ہوتا ہے، لیکن روحانی طور پر وہ اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ سورہ مریم کی آیت 58 میں انبیاء کا ذکر ہے کہ جب ان کے سامنے رحمان کی آیات پڑھی جاتیں تو وہ روتے ہوئے سجدے میں گر پڑتے تھے۔ یہ صرف ایک حرکت نہیں بلکہ گہرے روحانی تعلق، عاجزی اور محبت کا شدید ترین اظہار ہے۔ تو یہ صرف ایک قسم کی جسمانی ورزش نہیں ہے جسے جلدی جلدی مکمل کر لیا جائے۔ ہر حرکت کے درمیان ٹھہراؤ اور اس کے معنی پر غور کرنا بھی ضروری ہے، جیسے قعود یا جلسہ یعنی بیٹھنا۔ بالکل۔ سورہ آل عمران کی آیت 191 میں اللہ کو یاد کرنے والوں کی نشانی یہ بتائی گئی ہے کہ وہ کھڑے، بیٹھے اور لیٹے ہوئے اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ عبادت میں صرف حرکت ہی نہیں بلکہ ٹھہراؤ، سکون اور غور و فکر کے لمحات بھی شامل ہیں۔ یہ دو سجدوں کے درمیان بیٹھنا ہو یا آخر میں تشہد کے لیے بیٹھنا، یہ سب اس کا حصہ ہیں۔ اس کے علاوہ دو اور اہم اصول بھی قرآن دیتا ہے۔ ایک قبلے کی طرف رخ کرنا، جو تمام عبادت کرنے والوں کو ایک مرکز پر اکٹھا کر کے اتحاد کی علامت بن جاتا ہے۔ صحیح۔ اور دوسرا آواز میں اعتدال، یعنی نہ بہت چیخ کر اور نہ بالکل خاموشی سے، بلکہ ایک درمیانی راہ اختیار کرنا۔ یہ سب مل کر نماز کے جسمانی ڈھانچے کو ایک منظم اور متوازن شکل دیتے ہیں۔ اچھا، تو ہمارے پاس اوقات کا فریم ورک ہے اور جسمانی حرکات کا ایک پورا نظام بھی ہے جو تمام انبیاء میں مشترک تھا، لیکن یہ تو صرف خالی خول ہے۔ اس جسم میں روح کیسے ڈالی جائے؟ یعنی ان حرکات کے دوران کہا کیا جائے؟ کیا قرآن اس پر بھی روشنی ڈالتا ہے کہ ہمارے اور خدا کے بیچ اصل مکالمہ کیا ہوتا ہے؟ اس قسم کی تسبیح اور ذکر سے جڑی ہوئی ہے۔ قیام میں جب ہم کھڑے ہوتے ہیں تو اللہ اکبر کہہ کر ہم دنیا کی ہر چیز سے بڑا اللہ کو تسلیم کرتے ہیں۔ پھر الحمدللہ کہتے ہیں، جو سورہ فاتحہ کا آغاز بھی ہے اور قیام کا لازمی حصہ بھی۔ یہ اللہ کی عظمت اور تعریف کا زبانی اقرار ہے۔ اور رکوع میں جھکتے ہوئے جہاں ہم جسمانی طور پر عاجزی کا اظہار کر رہے ہیں، وہاں زبان بھی اسی عاجزی کا ساتھ دیتی ہے۔ رکوع میں سبحان ربی العظیم کہنا اللہ کو ہر نقص سے پاک قرار دینا ہے۔ جسم جھکا ہوا ہے اور زبان عظمت اور پاکی بیان کر رہی ہے۔ جیسا کہ سورہ واقعہ کی آیت 96 میں ہے، پس اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح کرو۔ یہاں جسم اور زبان میں مکمل ہم آہنگی ہے۔
ایک منٹ، یہ دلچسپ ہے۔ رکوع میں رب العظیم اور سجدے میں، جیسا کہ ہم جانتے ہیں، رب العالی کہا جاتا ہے۔ یہ صرف الفاظ کا فرق نہیں لگتا۔ کیا اس میں کوئی گہرا تعلق ہے کہ جب ہم جسمانی طور پر سب سے نیچے ہوتے ہیں تو اللہ کی سب سے اونچی صفت بیان کرتے ہیں؟ آپ نے اس کی روح کو پکڑ لیا ہے۔ یہ نماز کی سب سے خوبصورت سیمیٹریز میں سے ایک ہے۔ سجدے کی حالت میں سبحان ربی العالی کہنا اسی تضاد کو ظاہر کرتا ہے جس کی ہم نے پہلے بات کی تھی۔ اپنی سب سے پست جسمانی حالت میں ہم اللہ کی سب سے بلند صفت کا اقرار کرتے ہیں۔ یہ اس بات کا اعتراف ہے کہ میری پستی تیری بلندی کو کم نہیں کر سکتی۔ قرآن یہ بھی واضح کرتا ہے کہ سجدہ دعا مانگنے کے لیے بہترین جگہ ہے۔ یہی وہ لمحہ ہے جب بندہ اپنے رب کے سب سے قریب ہوتا ہے۔ یہاں قرآنی دعائیں جیسے رب اغفر لی یا سورہ فاتح کی دعا اہدنا الصراط المستقیم مانگنا اس قربت کا بہترین استعمال ہے۔ تو قرآن صرف عبادت کا طریقہ ہی نہیں سکھا رہا، بلکہ یہ ایک طرح سے دعا کی کتاب بھی ہے۔ یہ ہمیں ہر موقع کے لیے بہترین الفاظ بھی فراہم کرتا ہے۔ بالکل، قرآن دعاؤں کا ایک خزانہ ہے۔ یہ صرف نماز تک محدود نہیں، زندگی کے ہر موقع کے لیے اس میں الفاظ موجود ہیں، جیسے شدید مشکل اور تنہائی میں حضرت یونس کی دعا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یا والدین کے لیے وہ خوبصورت دعا جو ہر اولاد کرنا چاہتی ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ یہ الفاظ کا ایک ایسا تحفہ ہے جو ہمارے جذبات کو بہترین طریقے سے بیان کرتا ہے۔ اور اس سب کا بنیادی اصول کیا ہے؟ کیا یہ صرف الفاظ دہرانے کا نام ہے یا اس کے پیچھے کوئی گہری روح کار فرما ہے؟ اس کی روح اور بنیادی اصول سورہ آراف کی آیت 205 میں بیان ہوا ہے۔ اور اپنے رب کو اپنے دل میں یاد کرو، عاجزی اور خوف کے ساتھ اور بغیر بلند آواز کے۔ یہاں اہم نقطہ یہ ہے کہ اصل اہمیت گنتی یا مخصوص فارمولوں کی نہیں، بلکہ خلوص، عاجزی اور احساس کی کیفیت کی ہے۔ فراہم کردہ مواد بھی اسی بات پر زور دیتا ہے کہ معنی اور خلوص تعداد سے کہیں زیادہ اہم ہے۔ تو اس سب کا کیا مطلب نکلتا ہے؟ ہم نے دیکھا کہ قرآن خود نماز کے اوقات کا ایک بلو پرنٹ، اس کے جسمانی ارکان کا ایک عالمگیر ڈھانچہ اور اس کی روحانی زبان کا ایک مکمل اور مربوط نظام پیش کرتا ہے۔ یہ صرف ایک رسم نہیں بلکہ ایک زندہ حقیقت ہے جس کی جڑیں تمام انبیاء کی تعلیمات میں ہیں۔ یہ ایک مکمل پیکج ہے۔ بالکل، اگر ہم اس سب کو جوڑ کر دیکھیں تو قرآن کے مطابق نماز صرف ایک فرض نہیں بلکہ اس کے گہرے مقاصد ہیں۔ یہ بے حیائی اور برے کاموں سے بچانے والی ڈھال ہے، جیسا کہ سورہ عنکبوت میں ہے۔ یہ اللہ سے براہ راست اور ذاتی تعلق کا ذریعہ ہے، جیسا کہ سورہ طٰہٰ میں فرمایا گیا میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ اور یہ مومنین کی پہلی اور بنیادی نشانی ہے، جیسا کہ سورہ مومنون کی ابتدائی آیات میں ذکر ہے۔ یہ ایک طاقتور خیال ہے۔ یہ ایسا ہے جیسے دن میں 5 بار آپ ایک روحانی ری سیٹ بٹن دباتے ہیں۔ چاہے دن کتنا ہی برا یا افراتفری کا شکار کیوں نہ ہو، آپ کو 5 موقع ملتے ہیں کہ آپ رک کر خود کو دوبارہ مرکز میں لائیں اور اپنی سمت درست کریں۔ یہ صرف ایک فرض نہیں، یہ ایک ذہنی اور روحانی سہارا ہے۔ آپ نے بہت خوبصورت انداز میں اس کا خلاصہ کیا۔ یہ دن میں 5 بار اپنی زندگی کو اس کے اصل الہیاتی مقصد سے دوبارہ جوڑنے کا عمل ہے۔ یہ ایک وقفہ ہے جو ہمیں دنیا کی بھاگ دوڑ میں کھو جانے سے بچاتا ہے اور یاد دلاتا ہے کہ ہم یہاں کیوں ہیں۔ یہ مواد دکھاتا ہے کہ عبادت کی جسمانی حرکات تمام انبیاء میں مشترک تھیں۔ اگر اللہ کے سامنے جھکنے کی یہ جسمانی زبان عالمگیر اور دائمی ہے تو یہ انسانی فطرت کے بارے میں کیا بتاتی ہے؟ کیا یہ اس بات کی طرف اشارہ نہیں کرتا کہ ہر انسان کے اندر کسی عظیم تر ہستی سے جڑنے، اس کے سامنے اپنی عاجزی کا اظہار کرنے کی ایک بنیادی خواہش موجود ہے، جو کسی ایک مذہب یا وحی کی تفصیلات سے بھی ماورا ہے؟